اکبر کی طرح 10ویں محرم کا جلوس ہنزا میں بھی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جلوس آج صبح امامیہ کمپلیکس گنش سے برآمد ہوا اور شاہراہ قراقرم سے ہوتا ہوا ڈورکھن پہنچا، جہاں عزاداران نے نماز ظہرین ادا کی۔ نماز کے بعد مقررین نے امام حسین کی قربانی کی فضیلت بیان کی۔ لیکن حسین سب کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ علماء کرام بہت سارے بیٹھے ہوئے، میرے پاس کتنا ٹائم ہے، لیکن میں مختصر دو اور حوالے دوں گا۔ ایک تو یہ کہ مقام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا، مقام حسین کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے میرے اور آپ کے لیے مومنین کے لیے پیام حسین کیا ہے۔ مقام حسین اور پیام حسین دونوں کو ملائیں گے تو ہماری عبادت صحیح عبادت ہوگی۔ مقام حسین کتنی آیات میں ڈھونڈوں، قرآن حکیم سے کوئی کمی نہیں ہے، احادیث کتنی ہے، لیکن میرے نوجوان بھائیوں، مومنین باطن کی جو سنتے ہیں، جہاں جہاں سنتے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں ہیں، یہ بہت ہی اچھا دور ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ پہلے چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے کسی عالم کی تلاش کرنی پڑتی تھی، آج ایک موبائل نام کی چیز ہے میرے جیب میں ہے، میں ورق گردان کو جاؤں، ایک ایپ کو آن کروں تو آج اہل بیت کی تعریف میں صفحے در صفحے کھلتے جاتے ہیں۔ آج کوئی چھپانا چاہے کوئی نہیں چھپا سکتا، کوئی ماں بہن اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتا ہے، کوئی بھائی اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتا ہے، کوئی کاروباری اپنے کاروبار کے ساتھ ان چیزوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، کوئی چیز چھپائے نہ چھپے ابھی۔ اس لیے تمام بڑے بڑے علماء آج اپنی عزت و احترام کی بڑھائی کے لیے حسین کی تعریف انہوں نے شروع کی، اور یہ معجزہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، روز عاشورہ ہے اور وہ بھی ظہر عاشور، کہ جس ٹائم سن 61 ہجری میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین فرزند زہرا نے پوری عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کے دین کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں اور نیزوں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو، حسین کی جان حاضر ہے۔ سید الشہداء جب مدینے سے نکلے ہیں تو لوگوں نے مدینے سے سفر کرنے کا مقصد پوچھا تو حسین علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں پوری انسانیت کے لیے یہ واضح کیا کہ اگر کسی کے ذہن میں حسین کا مدینے سے خروج ظلم و بربریت یا کسی عہدے کی لالچ ہے تو وہ خیال باطل ہے، نہ میں ظلم کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد برپا کرنے کے لیے، نہ کسی جاہ و حشم کے حصول کے لیے، نہ کسی عہدے اور دنیاوی چیز کے حصول کے لیے، بلکہ میں اس لیے خارج ہوا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور سمجھتے ہیں بلکہ موت کو سعادت سمجھتے ہیں، والحیات مع الظالمین الا برہما، یزید اور یزید جیسے ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا سید الشہداء نے فرمایا میں اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہوں، اور یزید اگر برسر اقتدار ہو، اسلام کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں آئے تو پھر اسلام کا حشر کیا ہوگا، وہ بھی سید الشہداء نے واضح کیا اپنے خطبات میں۔ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید۔ ہنزا میں اتحاد بین المسلمین کا عملی نمونہ دیکھنے میں آیا۔ اسماعیلی والنٹیئرز اور اسکاؤٹس نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔
جلوس کے راستے میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگائی گئی. مومن آباد گاؤں کے اسماعیلی جماعت نے لنگر لگایا. ہنزا ہوٹل ایسوسی ایشن اور ہنزا پریس کلب کی جانب سے بھی سبیل لگائی گئی. جلوس کے راستے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. گلگت بلتستان اسکاؤٹس، پولیس اور خنجرب سیکیورٹی فورس کے جوان تعینات تھے. جلوس مقررہ راستوں اور مقررہ وقت پر مسجد علی آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. ساتھی رپورٹر علی احمد جان اور رحیم امان کے ساتھ انارہ صاحب خان، ہنزا نیوز، ہنزا.